السلام علیکم ایوری ون. آج کا جو ہمارا سیشن ہے یہ کمرشل جغرافی کے سیکنڈ ایئر کامرس کے اسٹوڈنٹس کے لیے لیکچر نہیں ہے، بلکہ آج ہم ایک بہت ہی اہم ٹاپک پر ڈسکس کریں گے جو پوری دنیا کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے، اور آج میں اپنے سارے پاکستانی محب وطن پاکستانیوں سے مخاطب ہوں. 1970 میں جب انسان کی ترقی کے ساتھ ساتھ ماحولیاتی مسائل سامنے آئے تو اس وقت اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ کچھ کیا جائے تاکہ ماحول کو مزید خراب ہونے سے بچایا جائے. ایک ایکس یو ایس سینیٹر گیلارڈ نیلسن نے اس سلسلے میں کام کا آغاز کیا. ان کے اس کام کو سپورٹ کرنے کے لیے، اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے 1970 میں 22 اپریل کو سیلیبریٹ کیا گیا، جس میں تقریباً 20 ملین لوگوں نے شرکت کی اور اسے ارتھ ڈے کے طور پر منایا گیا. اس دن کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے اسی سال امریکہ میں انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی قائم کی گئی اور ورلڈ لیول پر ایک آرگنائزیشن قائم کی گئی جس کا نام تھا انٹرنیشنل ایسوسیشن فار امپیکٹ اسسمنٹ IAIA. 1990 میں ارتھ ڈے کی یہ موومنٹ بڑھ کر 140 ممالک سے زیادہ ممالک تک پہنچ گئی اور تقریباً 200 ملین یعنی 20 کروڑ لوگوں نے اس دن کو سیلیبریٹ کیا تقریباً 140 ممالک میں. اور آج 2020 میں دنیا کے 200 سے زائد ممالک اس ارتھ ڈے کو باقاعدہ مناتے ہیں. ارتھ ڈے بیسیکلی زمین سے محبت اور سسٹینیبل انوائرمنٹ کے لیے کام کرنے کا ایک پرومس ہے، اور اس کو ڈیڈیکیشن کے ساتھ اپنی فل انرجی اور اسپرٹ کے ساتھ کرنے کا ایک عزم ہے. 2020 کے لیے جو تھیم ہے ارتھ ڈے کا وہ ہے کلائمیٹ ایکشن، اپرچونٹیز اینڈ چانسز. بہت سارے مسائل ہیں. انسان اس دنیا میں جس طرح سے زندگی گزار رہا ہے، پہلے اس نے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سامان بنایا، اور اب اس نے اس دنیا کے لیے اتنے سارے مسائل پیدا کر دیے ہیں کہ جن کے لیے اب وہ پلان کر رہا ہے کہ ان مسائل کو کیسے دور کیا جائے. ہر انسان اپریسیشن چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ جو کچھ وہ کرے اس کے لیے اس کو شاباش ملے، لوگ اس کو اپریشیٹ کریں، ان کی اس کی کامیابی کو سیلیبریٹ کیا جائے. لیکن سسٹینیبل انوائرمنٹ کے لیے کام کرنا ایک ایسا ٹارگیٹڈ مشن ہے کہ جس کے لیے کلیپنگ کرنے والے، جس کے لیے شاباش دینے والے جس وقت اویلیبل ہوں گے تو ہم شاید اس شاباش کو سننے کے لیے موجود نہ ہوں، کیونکہ یہ ہماری فیوچر جنریشنز کی بقا کا مسئلہ ہے. بہت سارے مسائل ہیں، کچھ گلوبل ہیں، کچھ ریجنل ہیں، کچھ نیشنل ہیں اور کچھ لوکل ہیں. میں ان میں سے کسی مسئلے پر بات نہیں کروں گا کیونکہ یہ بہت ساری مرتبہ بہت ساری جگہوں پر اس پر ڈسکس ہو چکی ہے. میں آج آپ سے مخاطب ہوں کہ بطور ایک انڈیویجول، ایز این انڈیویجول what should I do اور what you can do. میں اور آپ مل کر کیا کر سکتے ہیں اپنی پرسنل کیپیسٹی میں، یہ ہماری آج کی اس بات کا اہم موضوع ہے. میں نے اپنے اس میسج کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے. ہم انڈیویجولی جو کچھ کر سکتے ہیں یہ ہماری آج کی اس بات کا اہم موضوع ہے. سب سے پہلا کام جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہے ریفیوز. وہ چیزیں جو ہماری زندگی کے لیے نقصان دہ ہیں، جو ہماری صحت کے لیے، جو ہماری ہیلتھ کے لیے نقصان دہ ہیں، ہمیں ان کو ریفیوز کرنا ہے. ایک چھوٹی سی چیز جس سے میں آپ کے ساتھ سٹارٹ کرنا چاہوں گا، یہ ایک بہت ہی کامن چیز ہے جس میں ہم گرم گرم زنگر برگر، بریانی، فرینچ فرائز اور دیگر چیزیں آرڈر پہ منگاتے ہیں اور کھاتے ہیں.
اسی طرح سے ایک اور بہت ہی کامن چیز ہے جو آپ کے سامنے ہے. عام طور پہ مختلف سیلیبریشنز میں، مختلف تقریبات میں کافی یا چائے کے لیے ہم یہ اسٹائروفون کے کپ یوز کرتے ہیں. میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ کسی ذہن میں رکھیں کہ ہماری صحت کے لیے شدید ترین نقصان دہ ہیں یہ چیزیں. نو ڈاؤٹ یہ بہترین انسولیٹر ہے، لیکن یہ گرم چیزوں کے لیے نہیں بنایا گیا ہے. صرف ذہن میں رکھیں اس بات کو کہ جب بھی ہم اس میں گرم چیزیں یوز کریں گے it goes to be a slow poison، اور یہ کینسر کی طرف بڑھنے کا ایک پہلا اہم قدم ہوگا. اگر ہم اس سے روکنا ہے تو ہمیں اس چیز کو ریفیوز کرنا ہوگا. اس کے بہت سارے آلٹرنیٹیو ہو سکتے ہیں. اس گلاس کے لیے ہمارے پاس جو آلٹرنیٹیو ہے یہ ہمارے پاس پیپر کپ ہے، جو کم از کم اس کے مقابلے میں نقصان دہ نہیں ہے، یا اس کے جو اثرات ہیں بہت ہی کم ہیں. جہاں تک ہمیں گرم چیزیں یوز کرنے کا ہے تو منیمم جو لاس ہمارا ہو سکتا ہے، جو منیمم چیز ہمارے پاس اویلیبل ہے وہ ہے یہ شاپنگ بیگ، جس میں ہم عام طور پہ دودھ وغیرہ بھی لیتے ہیں، جس میں بہت ہی منیمم ڈینجرز ہیں اس اسٹائروفون کے مقابلے میں. اسی طرح سے دوسری چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، بات ہماری صحت کی ہو رہی ہے. ہمارے گھروں میں بہت تواتر کے ساتھ جو چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، یہ جو آپ دیکھتے ہیں میلامائن کے برتن ہیں، یہ اس کی پلیٹ ہے، بہت زیادہ نقصان دہ ہے. یہ بیسیکلی ٹھنڈی چیزوں کے لیے، فروٹس وغیرہ کے لیے بنائے گئے تھے. یہ پیٹرو کیمیکل ہے، یہ بائی پروڈکٹ ہے، پیٹرو کیمیکل ہے. ہم اس میں گرم گرم چیزیں کھاتے ہیں. ایون بہت بڑی بڑی دعوتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو کراکری ہے وہ اسی سے بنی ہوئی ہوتی ہے. یہ ہماری جسمانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہے. آپ خود اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ اس میں جو نشانات پڑ جاتے ہیں وہ کیسے پڑتے ہیں چیزوں کا. یہ آج کا جو میرا یہ میسج ہے، یہ ان چیزوں پہ ڈسکس کرنے کا نہیں، صرف آپ کو ایک اویئرنیس دینی ہے کہ ہم کن چیزوں کو کریں، کن چیزوں کو ہم ریفیوز کریں. بہترین آلٹرنیٹیو ہمارے پاس موجود ہے اس کے لیے. ہمارے پاس اس کے لیے یہ 3 چیزیں موجود ہیں. ماربل کے آئٹم، کراکری سب کو پتا ہے، چائنا کلے سے بنی ہوئی چیزیں کوئی نقصان نہیں ہے، اور اگر منیمم پہ آپ جائیں تو یہ اسٹینلیس اسٹیل کے بنے ہوئے برتن جو کسی بھی طرح سے ہماری صحت کے لیے ہارمفل نہیں ہے. اسی طرح سے ایک چیز اور جو ہمیں بات کرنی ہے ریفیوز کرنے کے حوالے سے، اے ٹی ایم کارڈ بنایا گیا. اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ لوگ جو ہے وہ پیپر کا استعمال کم کریں، کم جائیں بینک، چیک بک کا استعمال کم سے کم ہو اور لوگ پیسے نکال سکیں. ہم نے کیا کیا، ہم اے ٹی ایم جاتے ہیں، یا آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں کچھ چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. یہ وہ سلپس ہیں جو ہم اے ٹی ایم مشین سے نکالتے ہیں. میں نے سلپ نکالی اور اس کا استعمال ہو گیا. یہ ایک ایسا غیر ضروری استعمال ہے جس سے ہم بہت بڑے ایک خطرے کی طرف جا رہے ہیں. یہ جو پیپر ہے یہ بنتا ہے درختوں سے. ان درختوں کی کٹائی ان پیپرز کے لیے یقینی طور پر عالمی ماحولیاتی مسئلہ ہے، اور ہم بھی کہیں نہ کہیں اس کے ذمہ دار ہیں. تو کوشش ہمیں کیا کرنی ہے، ایک ایکسٹرا کلک، ایک ایکسٹرا بٹن دبائیں اور اس سلپ کو جو ہمارے لیے انتہائی غیر ضروری ہے اس کو نکالنے کے بجائے ہم اپنا بیلنس یا جو بھی ضروری انفارمیشن ہے وہ ہم آن اسکرین دیکھیں تاکہ ہم اس پیپر کو ویسٹ ہونے سے بچا سکیں. اب ہم بات کریں گے ایک اور اہم مسئلہ جو ہم پر ایز این انڈیویجول ذمہ داری ہے کہ اس پر ہم قابو پائیں، اس کو حل کریں، وہ ہے ریڈیوز. بہت ساری چیزیں جنہیں ہم ریڈیوز کر سکتے ہیں. ان میں سے ایک بہت ہی اہم چیز ہے دا یوز آف ڈسپوزیبلس. ٹیشو پیپر آج ہماری زندگی کا بہت ہی اہم جز ہے. کیا اس کے بغیر ممکن ہے؟ کیا ہم اسے کم کر سکتے ہیں؟ یہ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے.
یقینی طور پر ہمارے پاس آلٹرنیٹیو ہیں کہ ہم ٹیشو پیپر کے استعمال کو کم اور کم مزید کم کر سکتے ہیں. یہ سارے وہ ڈسپوزیبلس ہیں جو ہم ڈفرینٹ اوکیزن پہ استعمال کرتے ہیں. ڈسپوزیبل پلیٹس، کپس، مگس وغیرہ. یقیناً جہاں بہت ضرورت ہے تو اس کو بالکل استعمال کریں، لیکن اگر ضرورت نہیں ہے تو انہیں استعمال نہ کریں. ان کے آلٹرنیٹیو ہمارے پاس یقیناً موجود ہیں. ایک اور اہم چیز جسے مجھے آپ سے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے غیر ضروری استعمال پیپر کا. یہ میرے پاس کچھ شاپنگ سلپس ہیں جو مختلف اسٹور سے مجھے ملی ہیں. ہمیں انہیں بھی اس بات کی طرف ترغیب دلانا ہے، ہمیں بتانا ہے. دیکھیں ایک سنگل آئٹم کے لیے پورا پیج یوز ہوا ہے. مس یوز آف پیپر، یقینی طور پر اس کو کم کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے یہ بھی جو میرے پاس سلپس ہیں، ایک سنگل آئٹم کے لیے پورے پیپر استعمال کیے گئے ہیں. ایک سنگل آئٹم کے لیے یقینی طور پر ان پر گنجائش ہے کہ ہم پیپر کے استعمال کو کم کر سکتے ہیں. یہ بھی ایک سلپ ہے، نسبتاً ان سب سے چھوٹی ہے، لیکن اس میں مزید گنجائش ہے کہ ہم صرف اتنا مٹیریل اس میں پرووائڈ کریں جتنی کی ضرورت ہے، اور غیر ضروری استعمال کو ہم کم کر سکتے ہیں. ابھی ہم نے بات کی ریفیوز اور ریڈیوز کی، اور اب جو تیسرا جو اہم موضوع ہے اور جس پہ ہم سب کو کمٹ کر کے کام کرنا ہے وہ ہے ریکوزٹ. یہ ہم سب کو لازمی طور پر کرنا ہے کیونکہ اس کے اثرات یقیناً بہت زیادہ نمایاں طور پر مرتب ہوں گے ہم پر بھی اور اس انوائرمنٹ پر بھی. پہلی چیز جو ہے، ہمیں اپنی زندگی میں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ ڈونٹ ڈراپ اور تھرو اینی لٹر آن فلور. سمجھ لیں کہ ہمیں کوئی چیز زمین پر نہیں پھینکنی ہے. کہیں ضرورتاً منرل واٹر کی پانی کی بوتل آپ لیتے ہیں، اس کی جو نیک سیل ہے جگہ نہیں ہے، اسے آپ جیب میں ڈال دیں. کوئی بھی چیز ایسی ہے جو آپ کے پاس ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اسے پھینکنے کے لیے بھی جگہ نہیں، تو ویٹ کریں اس وقت تک کہ جب تک کوئی آپ کو ویسٹ بن نہ مل جائے یا کوئی ایسی جگہ جہاں پر اس کو آپ ڈسپوز آف کر سکیں. زمین پر کوئی چیز نہیں پھینکنا ہے. نہ یہ کرنا ہے کہ گاڑی میں جا رہے ہیں، برگر کھا رہے ہیں، کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں اور ختم ہو گیا، شیشہ نیچے کیا اور تھرو کر دیا باہر. ذہن میں اس چیز کو بٹھا لیں کہ کبھی بھی آپ گھر میں ہوں، باہر ہوں، کہیں بھی ہوں، کوئی چیز زمین پر نہیں پھینکنا ہے. پہلی چیز ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس کو پورا کر سکتے ہیں. دوسری چیز بہت ہی اہم ہے، جیسا کہ آپ نے بہت کامن دیکھا ہوگا، ٹی وی دیکھتے ہیں، ریموٹ سے ٹی وی کو آف کیا، ٹی وی بند نہیں ہوتا، سلیپ موڈ پہ چلا جاتا ہے. اسی طرح سے موبائل چارج کر رہے ہوتے، چارجر لگا رہنے دیا، بٹن آن ہے، موبائل کو نکالا، لیپ ٹاپ کو نکالا. غرض بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں پر ہم سوئچ آف نہیں کرتے ہیں. ذہن میں رکھ لیں دوسری چیزوں میں کرنی ہے، ڈونٹ لیو الیکٹرانک ڈیوائسز آن سلیپ موڈ. یہ وہ کام ہے جو ہم سب یقینی طور پر کر سکتے ہیں. تیسری چیز جن سب سے زیادہ اہم ہے، جس کی وجہ سے شہروں میں گندگی کا ایک ڈھیر نظر آتا ہے، وہ ہے شاپنگ بیگ. یقیناً ہم ان شاپنگ بیگز کے استعمال کو اپنی زندگی سے ختم نہیں کر سکتے، لیکن ہم ایک کام کیا کر سکتے ہیں کہ جب ہم ان شاپنگ بیگ کو استعمال کر لیں تو استعمال کے بعد جب ہم انہیں ویسٹ بن بھیجنا چاہیں تو اس کو اسی حالت میں بھیجنے کے بجائے ہم اس میں کم از کم ایک ناٹ لگا دیں یا ایک سے زیادہ ناٹ لگائیں. اس حالت میں اس کو پھینکیں تاکہ یہ الٹنے سے بچ جائے. شاپنگ میں چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ذہن میں رکھنے یہ کام کرنا ہے، ناٹ لگائیں اور ناٹ لگانے کے بعد اسے پھر ہم ڈسپوز آف کریں تاکہ یہ چیز جو ہے وہ بدنما نہ لگے، پھیلا ہوا نہ لگے. اور ایک اور چیز جو ہمیں کرنی ہے، جب بھی ہم اے ٹی ایم مشین پر جائیں تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہم ایک سنگل کلک اور یوز کر کے اس سلپ کو نہیں نکالنا ہے جو کہ بعد میں غیر ضروری طور پر ویسٹیج نظر آئے گا. ان تمام باتوں میں بنیادی بات یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو ایک انڈیویجول کے طور پر اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ میری زمین میرا گھر ہے
اور میں کس طرح سے اس گھر کو بہتر بنانے کے لیے ایفرٹس کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں، اور کس طرح سے ہم بہتر انداز میں اپنے آنے والوں کے لیے اس دنیا کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ آپ اس میسج کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، اپنے لو ونس کو، اپنے فرینڈس کو، ان تمام لوگوں تک، تاکہ اس پیغام کو ہم مل کر آگے پھیلائیں اور اپنے حصے کی ذمہ داری کو پورا کریں اور بہتر انداز میں اس دنیا میں رہنے کے قابل ہو سکیں۔ تھینک یو۔